السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ روزانہ وقت نکالتے ہیں اور روزانہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس نیت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ سنیں گے، جو کچھ جانیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے، تاکہ آنے والا کل پاکستانیوں کا بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا بہتر ہو، اور اس بہتری کی وجہ سے ہم اپنے وطن اور اپنے مذہب کی سربلندی میں اپنا حصہ جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے، سارے جہاں کی مومنو بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی اللہ نبینا، صلی اللہ محمد، صلی اللہ شفیعنا، صلی اللہ محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو 3 بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے، اے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2572 2572۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا اپنی پیاری امت یعنی ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب آپ لوگ 3 بار جنت مانگتے ہیں تو پھر جنت اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے، اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے، اے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے دے۔ اب یہ اتنا آسان کام ہے بظاہر، لیکن ہم کرتے نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم پہلے نمبر پر تو نماز ہی نہیں پڑھتے، جو بذات خود ایک دعا ہے، اور اس کے بعد پھر دعا نہیں مانگتے ہیں تو صرف کارروائی کے طور پر ہاتھ کھڑے کیے اور جو منہ میں آیا جلدی کہا، اور اس کہنے سے اس کے بعد آمین منہ سے نکلنے سے پہلے جوتا پکڑ کے مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جتنی دیر نماز کو لگی ہے اس سے زیادہ ٹائم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں لگنا چاہیے، لیکن ہماری دعا صرف کارروائی ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کی جستجو میں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں کہاں تک جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور پھر ہم آپس میں یہ گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے پہلے نمبر پر کیا ضروری ہے، اس کے لوازمات کیا ہیں۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے سارا دن اللہ تعالیٰ کی اس بات پر غور کرنا چاہیے، اور پھر عمل کرنا چاہیے کہ جھوٹ بولنے والے کی طرف تو اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی نہیں، تو جب وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہی نہیں ہمارے سارا دن کے جھوٹ در جھوٹ پر، تو پھر ہماری دعائیں کیوں کر قبول کرے گا۔ ہمیں خود سوچنا ہے کہ ہمارے اندر کیا کوتاہی ہے، ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری طرف دیکھتا بھی نہیں اور پھر دعائیں بھی قبول نہیں کرتا۔
سارا دن لاپرواہی سے ہم نمازوں کو بھی مس کر جاتے ہیں. جو چند لوگ پڑھتے ہیں ان کو شاباش دیتا ہوں، لیکن اکثریت نہیں پڑھتی، بلکہ 100 میں سے مشکل سے 2% لوگ رہ گئے اس وقت جو نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح سے پھر اس کے بعد عملی زندگی باقی دیکھ لیں. قدم قدم پر جھوٹ بولتے ہیں، سارا دن دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، یعنی جس کام سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے وہ سارے کر رہے ہیں. سرکاری عہدے پر ہے کوئی تو رشوت لے رہا ہے، اگر کوئی بزنس مین ہے، دکاندار ہے، تو وہ ڈھیر سارا پرافٹ کمانے کے چکر میں قدم قدم پہ جھوٹ بول رہا ہے. اور پھر تول میں کمی. اسی طرح سے کوئی کسی شعبے میں بھی ہے، کہیں بھی کوئی کام نہیں کر رہا. تو پھر اس کے بعد یہ توقع رکھنا کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہماری دعائیں سنے اور پھر وہ قبول کرے، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ ہم اپنے اندر جھانکیں گے، اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارا رب ہمیں کہہ کیا رہا ہے، ہمارے نبی کا فرمان کیا ہے. ہر کام کرنے سے پہلے ہر طرح سے ہر شعبے میں ہمیں معلومات دی گئی ہیں، ہدایات دی گئی ہیں کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے، یہ کام اس طرح بہتر ہو سکتا ہے. جب ہم ان ہدایات پر عمل کریں گے تو پھر ہماری دعائیں بھی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، ہمارے گھر میں بھی امن اور سکون آنا شروع ہو جائے گا، ہمارے معاشرے میں بھی سکون آنا شروع ہو جائے گا، بہتری آنی شروع ہو جائے گی. لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے، اور جب تک نہیں کر رہے پھر یہ توقع رکھنا کہ ہمارے حالات بدل جائیں گے، ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے گا، ہمارے ملک میں بہتری آئے گی، یہ ممکن نہیں ہے. بمائے حکمرانوں کے عوام بھی کم نہیں، لیکن حکمران اس سے بھی زیادہ کوتاہیوں کی طرف لگے ہوئے ہیں. اسی طرح سے بے حسی کی یہ انتہا ہو گئی ہے کہ ہمارے سامنے فلسطین میں فلسطینیوں پر، کشمیریوں پر خوب دشمن جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، لیکن ہم لاپرواہی سے زندگی گزار رہے ہیں. اس قدر لاپرواہی سے کہ کسی نے یہ بھی نہ کیا کہ چلو وہ عید کے موقع پہ کم از کم اسرائیلی مصنوعات میں بوتل سر فہرست ہے اس کا ہی بائیکاٹ کر دیتے، یا کم از کم یہی سوچ لیتے کہ یہ ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. لیکن ہم نے تو غور کرنا رکھا ہی نہیں ہوا ہے، سوچنا اور اس کے بعد سمجھنا اور اس کے بعد پھر عمل کرنا ہمارے قریب سے بھی نہیں گزر رہا. تو پھر کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ چاہے وہ ہماری ہو، چاہے کسی اور دوسرے شعبے میں دوسرے کسی کام کرنے والے کی طرف سے ہو، کوئی بھی اپنے اپنے کام درست کرنے کو تیار نہیں. تو جب ہم ایسا نہیں کر رہے تو پھر ہم یہ توقع کیوں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں دے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بہتر کر دے گا؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. تو سچے مسلمانوں، کوشش کرو اپنے آپ کو بدلو. پہلے پڑھو، پھر غور کرو، یعنی سنو بھی تو ساتھ غور کرو اور پھر عمل کرو. ہم سب کو پتہ ہے کہ سچ بولنا بہت ضروری ہے، سب کو پتہ ہے 5 وقت کی نماز ادا کرنا بہت ضروری ہے، سب کو پتہ ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بہت ضروری ہے، سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں پانی کی قلت ہوتی جا رہی ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے. ہمارے ہاں پودے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لگنے چاہیے، لیکن ہم نہیں لگا رہے. تو پھر کتائی ہم خود کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں خود مشکلات لا رہے ہیں. تو پھر توقع کیسے رکھی جا سکتی ہے کہ بہتری آئے گی؟ لیکن یہ باتیں کرنے کا مقصد ہمیں اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے تاکہ ہم غلطیوں سے درستگی کی طرف جا سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، بلکہ سارے پاکستان کو، اس سے بھی بڑھ کر دنیا کے تمام مسلمانوں کو اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی توفیق دے، پڑھنے، غور کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی
ہمت دے، ہم کامیاب ٹھہریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آئندہ زندگی میں ہم بہتری کی طرف جائیں، اپنے آپ کو برائیوں سے، ناکامیوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔